اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النازعات کی آخری آیات آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 46 تک ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اور جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا کہ سورۃ النازعات کا بنیادی جو مضمون ہے وہ بعث بعد الموت اور روز جزا، فیصلے کا دن، قیامت کا دن، اس کی جزا سزا جو ہے وہ اس کا موضوع ہے۔ تو گزشتہ آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت ہی کے متعلق جو ہے وہ بیان فرمایا۔ ماہ رمضان کا دوسرا جو عشرہ ہے یہ شروع ہو چکا ہے، اور ماہ رمضان کی مناسبت سے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت عام معمول میں ہر مسلمان کا ورد اور اس کا جو ہے خصوصی وظیفہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، خصوصی عمل ہونا چاہیے، روزانہ جتنی بھی تلاوت قرآن کریم کی جا سکے۔ پھر ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت خصوصاً اس طور پر کہ قرآن کریم اور ماہ رمضان کا آپس میں بڑا گہرا اور قریبی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ تو اس لیے جہاں دیگر اور معمولات اور نیک اعمال وہیں پر قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بھی اس کو بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو کم از کم انسان سن ہی لے۔ بعض بزرگوں سے ان کے معمولات میں جو ہے وہ آتا ہے کہ وہ حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد ساری رات قرآن پاک سنتے رہتے تھے، حفاظ کرام کو مقرر کیا ہوتا تھا۔ تو ماہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت خصوصی جو ہے وہ عمل ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں حضرت جبریل امین سے قرآن کریم کا جو ہے وہ دور کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ سناتے اور پھر ایک مرتبہ جبریل امین کا جو ہے وہ قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، اکابرین صحابہ میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔
اور بہت سی روایات اس ضمن میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً بیان بھی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو بروز محشر خوبصورت نوجوان کی شکل میں کھڑا کرے گا، تو جس نے قرآن کا حق ادا کیا ہوگا، قرآن اس کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اے اللہ فلاں نے میرا حق ادا کیا، اے اللہ تو اسے جنت میں داخل فرما۔ جس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، قرآن اس کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ اے اللہ اس فلاں نے میرا حق ادا نہیں کیا، لہٰذا تو اس کو جہنم میں داخل فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی بات مانی جائے گی، جیسے قرآن کہتا جائے گا ویسے ہی اللہ فیصلے کرتا جائے گا۔ تو ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کا معمول، دوسرا استغفار، کثرت سے ماہ رمضان میں کثرت سے استغفار کی جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جو ہے مشہور صحابہ میں سے ہیں۔ پہلی جو روایت وہ صحیح مسلم میں، اور یہ انس بن مالک کی روایت جامع ترمذی کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، تو جب بھی مجھ سے دعا کا طالب بن کر آئے گا اور مجھ سے معافی کی امید لگائے گا تو میں تیری مغفرت کر دوں گا، خواہ تو نے کتنے ہی بڑے گناہ کیے ہوں۔ فرمایا خواہ تو نے کتنے ہی بڑے گناہ کیے ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اور فرمایا کہ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، کہ آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں تو میں پھر بھی جو ہے اگر تو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو استغفار جو ہے یہ بھی معمول ہونا چاہیے ماہ رمضان کا، اپنے لیے بھی اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس حضرت جو ہے عبادہ بن صامت ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسلمان مردوں اور خواتین کے لیے دعائے مغفرت کی، تو جس قدر مسلمان ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ دعائے مغفرت کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو جو دنیا میں آئے ہو کے چلے گئے اور اس وقت جو زندہ ہیں، اور بہا مسلمان، اللہ کی ذات جانتی، تو نماز اس اعتبار سے ایک عظیم عمل ہے کہ اس میں درود پاک کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، العبادات ہے۔ تو بہت سی نیکیاں نماز پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہیں، اور پھر فرض جو ہے یہ بھی ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس جو ہے ہر قسم کی سہولت ہو، پیسہ ہو، روپیہ، سواری، گھر، اولاد، ہر قسم کا کھانا، اور جناب پھر اسے سکون میسر نہ آئے تو پھر وہ دیکھے کہ میں نے حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے کس حق کو میں نے تلف کیا ہے۔ نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ دے، ایسے پرسکون جو ہے وہ زندگی ہو جائے گی۔ اگر کسی کا حق مارا ہے اس کو اس کا حق ادا کر دے، زندگی میں جو ہے وہ سکون آ جاتا ہے۔ تو دو چیزیں میں نے ذکر کی، ایک کیا ہے قرآن کریم کی تلاوت، دوسرا استغفار کی جو ہے کثرت۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو یہاں سورہ نازیات کی آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سرکشوں کے متعلق اور جو خوف خدا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کلام فرما رہے ہیں۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، فرمایا کہ جس نے سرکشی اختیار کی، جو سرکش ہو گیا، جس نے نافرمانی کی۔ اور بارہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں کہ جہاں انسان جو ہے وہ اللہ کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس جس نے جو ہے سرکشی اختیار کی، جو سرکش ہو گیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، دنیا کو جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو جو ہے انسان نے ترجیح دی، تو اس کا کیا انجام ہے؟ فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم اسی کا ٹھکانہ ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی اور کیا کیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اسی کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کا ایک سبب جو ہے وہ کیا ہے، وہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا ہے۔ ایک طرف اللہ کی ندا ہو، اللہ کی پکار ہو حقوق اللہ سے متعلق، اور دوسری طرف انسان دنیا داری میں اس قدر جو ہے وہ منہمک ہو گیا ہو اور اس قدر گھر گیا ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کب جناب فجر کی اذان ہوئی، کب ظہر ہوئی، کب عصر، کب مغرب، کب عشاء، کب دن گزر گیا، اور یہ دنیا داری میں لگا رہے، دنیا کے رسم و رواج، کبھی کہیں جناب شادی پہ جانا ہے، کبھی فلاں دوست کے جناب سے ملاقات ہے، کوئی فلاں جگہ سے آ رہا ہے، اس کو ایئرپورٹ پہ لینے جانا ہے، جناب فلاں کی منگنی ہے، فلاں جناب عزیز، یعنی ساری ذمہ داریاں، ساری اپنی صلاحیتیں وہ دنیا ہی میں جناب انسان خرچ کر دے۔ اگر ہم اللہ کی رضا کو مقدم رکھ کے یہ دنیا داری کے کام اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے تو یہ دنیا داری کے کام بھی ہمارے لیے ثواب اور نیکی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ کوئی بھی دنیا داری کا اور کوئی بھی آپ کی ضرورت کا کام ہے کہ جس کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے اور دنیا کی ضرورت سے ہے، تو فرما برداری اصل یہی ہے کہ انسان جس چیز کا جس وقت میں مطالبہ ہے اس وقت میں وہ چیز سر انجام دی جائے۔ یہ نہیں کہ اب اذان ہوئی تب یہ بندہ کہے جی میں تو اب قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اذان ہوئی تو اب کہے جی میں تو اب ذکر کر رہا ہوں، اذان ہوئی تو وہ کہے جی میں تو جناب یہاں پہ لوگوں میں جناب ان کو صدقہ خیرات کر رہا ہوں۔ جس وقت میں جس چیز کا مطالبہ اللہ اور اس کے رسول کریں اس کو فی الفور ادا کرنا، یہی کیا ہے وہ دینداری، یہی اسلام، یہی ایمان۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، جس نے سرکشی کی، نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم اسی کا ٹھکانہ ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کی کہ یہ دنیا کے جو معاملات ہیں، دنیا کے رسم و رواج،
یہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور فرمایا کہ باقی وہ شخص کہ جو ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، باقی وہ شخص کہ جو ڈر گیا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے۔ اس نے کہا کہ میں کل اللہ کی بارگاہ میں جب عدالت لگے گی، اللہ کی کچہری لگے گی، تو وہاں پہ اللہ کو کیا جواب دے ہوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو یہ خوف، اس خوف کی وجہ سے اس نے کیا کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے روکا خود کو نفسانی خواہشات سے۔ کیا خوف جو ہے وہ آڑے آ گیا تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، باقی وہ شخص کہ جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے روکا خود کو نفسانی خواہشات سے۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ یہ بھی مختصراً دو ٹوک الفاظ میں اللہ نے جو ہے وہ جنت کا حقدار جو ہے وہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، نبی علیہ السلام کی ایک جو ہے وہ دعا عموماً احادیث کی کتابوں میں، کہیں نماز کی اور دعاؤں کی کتابوں میں بھی ملتی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کیا پروردگار اس دنیا کو ہی میرا مبلغ علم اور منتہی مقصود نہ بنا دے، زندگی کا مقصد یہ دنیا کمانا ہی نہ ہو، مجھے جو ہے وہ اس چیز کی توفیق عطا فرما دے کہ آخرت کی فکر جو ہے وہ ہر لحظہ ہر لمحہ، اور اس آخرت کی فکر کا پھر اللہ نے کیا فائدہ بتایا کہ پھر انسان جو ہے وہ اللہ نے جو ایک دائمی انعام، اللہ کی تخلیق، اللہ کا اجر، اللہ کا انعام، وہ پھر انسان اس کا جو ہے وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا کہ جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اور روکا اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے۔ پہلے بھی میں یہ جمعے کے بیان میں بھی عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں، ایک شیطان اور ایک انسان کا اپنا نفس، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ہدایت سے دور کرتی ہیں اور نافرمانی پہ ابھارتی۔ تو رمضان ایک ایسا مہینہ کہ واضح طور پر روایات میں آتا ہے شیاطین کو رمضان میں جکڑ دیا جاتا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر لوگوں میں جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا، نماز کا اور اسی طرح دیگر نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔ کیوں شیاطین کو جکڑ دیا گیا؟ یہ اللہ کا رمضان کی وجہ سے اللہ کا ایک انعام اور اکرام ہے۔ تو دوسرا جو سبب ہے نافرمانی کا وہ انسان کا نفس ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو ماہ رمضان میں بھی جو لوگ نہیں آتے مسجد میں اور نیک اعمال سر انجام نہیں دیتے، گناہوں سے نہیں بچتے، تو اس کا مطلب ہے وہ نفسانی خواہشات میں گھرے ہوئے ہیں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کا جو ہے علاج جو ہے وہ کریں کہ وہ نفسانی خواہشات پہ نہ چلیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ایک اہم جو ذریعہ ہے ہدایت پہ کاربند رہنے کا، علماء فرماتے ہیں
کہ خاص طور پر ماہ رمضان میں اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ نیک کام کرے اور گناہوں سے بچے تو وہ ماہ رمضان میں کسی نیک اللہ والے کے پاس آ کے بیٹھے، اس کی صحبت میں بیٹھے، اس کی برکت جو ہے وہ انشاءاللہ وہ خود جو ہے وہ دیکھے گا۔ تو کوئی یعنی کہ مستند جو ہے وہ آدمی ہونا چاہیے۔ آج کل جیسے مارکیٹ میں ہر قسم کے لوگ ہیں، کھرے کھوٹے، اسی طرح یہ دینداری کے روپ میں بھی جو ہے وہ کھرے کھوٹے لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور خود کو کیا کیا، نفسانی خواہشات سے روکا، تو جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 46، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ آگے ہے فرمایا کہ اب یہاں پہ جو سرکش گروہ ہے اور جو خوف خدا رکھنے والا گروہ ہے، دونوں کا اللہ نے ذکر فرمانے کے بعد پھر وہ جو اس صورت کا مرکزی مضمون ہے، وقوع قیامت، قیامت کی حقیقت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، آخرت کا محاسبہ، روز جزا، اچھائی برائی کا بدلہ، اسی کی طرف اللہ دوبارہ جو ہے وہ اس موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت جو ہے کب برپا ہوگی، کب واقع ہوگی۔ پورے قرآن کریم میں یہ جو یسألون کا جو لفظ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے مختلف جو ہے وہ آیات میں مختلف واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ یسألون کا لفظ پورے قرآن کریم میں 12 مرتبہ 15 بار 13 آیات میں آیا ہے۔ یسألون کا لفظ 15 بار 13 آیات میں پورے قرآن کریم میں یسألون کا جو یہ لفظ ہے یہ آیا ہے۔ جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، ہو بہو یہی آیت ہے جیسے آیت نمبر 42 سورہ نازیات کی۔ تو فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب برپا ہوگی، کب واقع ہوگی۔ آگے آیت کا حصہ اللہ فرما رہے کل، آپ فرما دیجئے، اے نبی آپ فرما دیجئے، انما علمھا عند ربی، کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کے دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ جو قیامت ہے یہ بڑی بھاری ہوگی آسمانوں اور زمین پر۔ لا تأتیکم الا بغتہ، یہ تمہارے پاس اچانک آئے گی قیامت، اچانک قیامت آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو اس کی پوری تحقیق ہے۔ قل انما علمھا عند اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ یہ کب واقع ہوگی۔ فیما انت من ذکراہا، آپ کو اس کے ذکر کرنے سے آپ کا کیا واسطہ اور آپ کا کیا تعلق؟ آپ کا تو کام ہے اپنی امت کو ڈرائیں، خوشخبری سنائیں، نافرمانی پہ ڈرائیں، اور فرما برداری جو کرتا ہے اس کو خوشخبری سنا دے۔ قیامت کب واقع ہوگی، کس دن آئے گی، اس کا صحیح وقت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا جب آپ کو علم ہی نہیں ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ الی ربک منتہاہا،
فرمایا کہ اس کی جو انتہا ہے وہ تیرے رب کی طرف ہے، کہ وہی جانتا ہے کہ قیامت کب جو ہے واقع ہوگی۔ یہ اللہ کی ذات کو علم ہے، اور اللہ کی ذات نے اس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، دیکھیں وہی اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اس کو کہ جو اس سے ڈرتا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی، اب پورے قرآن کریم میں منذر کا جو لفظ ہے، جو یہاں آیت نمبر 45 میں آیا ہے، منذر کا لفظ 5 جگہ مختلف آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے مختلف آیات میں اللہ نے اس کو، جیسے ایک جگہ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یہ سورہ رعد کی 7ویں آیت ہے۔ اسی طرح سورہ صاد کی 4تھی آیت وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہاں بھی منذر کا لفظ۔ اسی طرح سورہ صاد ہی کی 65 نمبر آیت میں بھی منذر کا لفظ۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تو ڈر سنانے والا ہوں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس ذات کے جو کہ اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ اسی طرح سورہ قاف کی آیت نمبر 2 بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، فرمایا اللہ نے کہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ آیا ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا جو انہی میں سے ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو اللہ نے فرمایا کفر کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب جو ہے وہ چیز ہے۔ احادیث میں بھی سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ، آواز بلند اور غصہ سخت ہو جاتا، اور فرمایا کہ غصہ سخت ہو جاتا کأنہ منذر جیشن، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی حملہ آور لشکر سے ڈرانے والے ہیں۔ ابھی میں پیچھے یہ سوشل میڈیا پہ جناب وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بتایا کسی آدمی نے وہ ویڈیو بھیجی، کوئی غالباً فیصل آباد کے روڈ پہ ہی وہ ڈاکو جناب وہ ڈکیتی مار رہے ہیں، ٹریفک کو روکا ہوا ہے اور کتنی ٹریفک وہاں پہ جام ہے، اور وہ اطلاع کر رہا آدمی بڑا گھبرایا ہوا اور سیریس یعنی حالت میں جس طرح بندہ ہوتا ہے سنجیدہ، اور بتا رہا جناب میں نے 15 پہ بھی کال کی، کوئی بھی نہیں آ رہا، کوئی کہہ رہی ہمارا یہ علاقہ ہی نہیں لگتا۔ وہ آدھی رات کو یہ لوگ بھی پھر ڈرتے ہیں جناب، ہم کہاں جائیں، کیا کریں پھر۔ تو یہ کیا ہے، حاکم وقت کا یہ جو ہے وہ فرض ہے، حاکم وقت کا فرض ہے کہ لوگوں کی جان، مال، عزت، ناموس کا وہ محافظ ہے، وہ اکیلا محافظ ہے۔ اس کو پھر چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں سے پھر کام لے، یہ نہیں کہ جناب عوام سے ووٹ لے کے وہ پھر جناب اپنی کرسی پہ بیٹھ کے اور اپنی جو مراعات ہیں ان کے مزے جو ہے وہ لوٹتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ، آواز بلند، غصہ سخت ہو جاتا، گویا آپ کسی حملہ آور لشکر سے ڈرانے والے ہیں۔ تو قرآن کریم میں بارہا منذر کا لفظ آیا، اور حدیث میں بھی یہ جو آیا وہ میں نے روایت آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ دی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔
اگلی آیت ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ تو جب یہ انکار کرنے والے کہ جو کہتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد کوئی جینا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یہ سب اساطیر الاولین ہیں، یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، ہم نے تو آج تک کسی کو دیکھا نہیں، اپنے بڑے بزرگوں میں سے کسی کو دیکھا ہو کہ جناب وہ مر کے دوبارہ زندہ ہوا، کبھی دیکھا ہی نہیں کبھی، تو یہ تو ہونا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کأنہم یوم یرونہا، اب یہی لوگ جب قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کہیں گے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو وہ خیال کریں گے کہ ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر شام کا یا دوپہر کا ایک پہر، بس ایک پہر شام کے یا ایک گھڑی جو ہے وہ دوپہر کی، ہم جتنا جو ہوتا ہے وقت، اس قدر ہم جو ہے وہ دنیا میں ہم نے زندگی گزاری ہے۔ اب دیکھیں گے نا آخرت کے میدان میں پل صراط بھی سامنے ہے، میزان عمل بھی سامنے، جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، تو پھر جناب کہیں گے کہ واقعی یہ سب جو ہے حقیقت ہے، کاش کہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ زندگی دے کر دنیا کی زندگی میں بھیج دے اور ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں، لیکن اب یہاں پہ یہ موقع جو ہے نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ آخرت جو ہے یہ دار الجزاء اور دنیا دار العمل ختم، اب دار الجزاء جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا، اور دار الجزاء یہ عالم برزخ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ انسان مرتا ہے، قبر میں گیا، وہاں سے عالم برزخ اس کے اعمال کے مطابق جزا سزا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عالم برزخ کی جو سختی ہے، جو عذاب ہے، اور عالم آخرت کی جو سختی اور عذاب ہے، ان تمام سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی فرمائے، ہمیں جو ہے اچھے حکمران جو ہے وہ عطا فرمائے۔ جب اچھے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں تو لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر جناب ہر آدمی دوست دشمن بھی پھر گن گاتا ہے۔ اور جہاں اپنے لیے دعا کریں وہاں فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے، اور بالخصوص پوری امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں، اور خاص طور پر جو عرب حکمران ہیں، اللہ انہیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے جو ہے کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ جس سے ان کی جو ہے وہ اس ظلم و ستم سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ ابھی گزشتہ دنوں میں بیان آیا کہ سعودی عرب نے جناب اتنے ملین ڈالر جو ہے وہ اقوام متحدہ کا کوئی ادارہ ہے اس کو دیے فلسطین کے لیے، تو فلسطین کو کہاں ملیں گے؟ اقوام متحدہ میں کون قابض ہے؟ وہ خود ہی لوگ قابض ہیں، وہ یہودی قابض ہیں، وہ سمجھے کہ وہ یہودیوں کے ہاتھ میں گئے ہیں وہ پیسے، وہ فلسطین کو تھوڑے ملے۔ الحمدللہ 2 صورتیں ہماری مکمل ہوں گی، سورہ نبا اور سورہ نازیات۔ انشاءاللہ آئندہ اللہ کی توفیق رہی اور زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ سورہ عبس اس کا جو ہے آغاز کریں گے۔ سورہ عبس یہ بھی کیا ہے؟ مکی صورت ہے، اور اس کا 1 رکوع ہے اور 24 اس کی آیات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین آمین.